سب سے پہلے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ قربانی کہتے کسے ہیں، قربانی کہتے کسے ہیں۔ تو قربانی سے متعلق قربانی کہتے کسے ہیں، در مختار اور فتاوی عالمگیری میں ہے کہ مخصوص جانور کو مخصوص وقت میں اللہ کریم کا قرب حاصل کرنے کی نیت سے ذبح کرنا یہ قربانی کہلاتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ جانور جو ہے وہ مخصوص ہوگا، اس میں کچھ شرائط پائی جائیں گی، بھئی 2 سال کا ہے یا 5 سال کا ہے یا 1 سال کا ہے، اور اس کے اندر کوئی ایسا عیب نہیں ہے جو قربانی کی راہ میں رکاوٹ بن رہی ہو، تو ایسی صورت میں اس جانور کو قربانی کے لیے ذبح کیا جا سکتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ مخصوص جانور کو مخصوص وقت میں اللہ کریم کا قرب حاصل کرنے کی نیت سے ذبح کرنا یہ قربانی کہلاتا ہے۔ اللہ کریم نے قربانی کے متعلق قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ اس قربانی کی ابتدا کب اور کیسے ہوئی، اس کے بارے میں بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، چونکہ انبیاء کرام علیہ السلام کے خواب بمنزلہ وحی اور سچے ہوا کرتے تھے، اس لیے اپنے فرما بردار بیٹے سے تذکرہ کیا۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى۔ اے میرے بیٹے، میں نے خواب دیکھا کہ میں آپ کو ذبح کرتا ہوں، اب آپ بتاؤ کہ آپ کی کیا رائے ہے۔ حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے سے جب یہ بات پوچھی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے قربان جائیے اتنا پیارا جواب دیا کہ ابا جان، اللہ کریم نے جو آپ کو حکم دیا ہے آپ اس کو پورا کریں، اس پر عمل کریں۔ اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے، یعنی آپ مجھے صابر پائیں گے۔ تو زمانے نے دیکھا اللہ نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو جب حکم دیا تو آپ اپنے سب سے پیارے بیٹے، اپنی سب سے پیاری اولاد، سب سے پیاری شائع جو ایک عرصے کے بعد اللہ نے آپ کو عطا کی تھی، آپ نے اس کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے بیٹھے، لیکن اللہ کریم نے آپ کی اس قربانی کو تو قبول کر لیا، لیکن حضرت اسماعیل کی جگہ اللہ نے ایک فدیہ یعنی ایک مینڈھا عطا کیا، تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اس مینڈھے کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں پھر پیش کی۔ حضرات محترم، قربانی کرنے کی بے شمار فضیلتیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کرنے والے کو قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نیکی عطا کرتا ہے، اللہ کریم اس کو اجر و ثواب عطا کرتا ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جس نے خوش دلی کے ساتھ اور طلب ثواب کے لیے اللہ کی بارگاہ میں اپنی قربانی پیش کی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس قربانی کو کل جہنم میں آتش جہنم سے حجاب یعنی رکاوٹ بنا دے گا۔ تو جو شخص اللہ کی رضا کے لیے عمل کرتا ہے تو اس کی یہ قربانی کل اس کے لیے آتش جہنم سے حجاب بن جائے گی، اور آتش جہنم کی جو گرمی کی حدت ہے اللہ کریم اس جانور کی برکت سے محفوظ رکھے گا۔ حضرات محترم، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے یہ حکم دیا کہ اے فاطمہ، جب تم قربانی کرنے لگو تو اپنے قربانی کے جانور کے پاس رہا کرو کہ قربانی کے جانور کا خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرتا ہے، اس سے قبل اللہ تبارک و تعالی قربانی کرنے والے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مدینہ پاک میں 10 سال تک مقیم رہے اور آپ ہر سال قربانی کیا کرتے تھے۔
حضرات محترم، یہ ان خوش نصیبوں کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ جو قربانی کرتے ہیں اللہ انہیں یہ انعامات عطا کرتا ہے۔ لیکن وہ شخص کہ جس کو اللہ نے توفیق دی ہو، اللہ نے مال بھی دیا ہو، شرائط بھی پائی جا رہی ہوں، اس کے باوجود قربانی نہیں کرتا، اس کے بارے میں فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص استطاعت رکھتا ہے پھر بھی قربانی نہیں کرتا، فرمایا وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ یہ اس شخص کے لیے بہت بڑی ایک وعید ہے کہ اللہ نے اس کو اپنے گھر کے قریب آنے سے منع کر دیا ہے کہ استطاعت کے باوجود اللہ نے توفیق بھی دی پھر بھی یہ قربانی نہیں کر رہا۔ عید کے دن کچھ مستحب اعمال ہوتے ہیں، ہمیں ان کو بھی کرنا چاہیے۔ حجامت بنوانا، ناخن ترشوانا، مسواک کرنا، خوشبو لگانا، اور اسی طرح تکبیرات کا کثرت کے ساتھ پڑھنا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو عید الفطر کے دن کثرت کے ساتھ ان تکبیرات کو پڑھنے کا ذہن بنانا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے۔ اسی طرح تکبیرات تشریق بھی ان ایام کے اندر خصوصیت کے ساتھ پڑھی جاتی ہیں۔ 9 ذی الحج کی فجر سے لے کر 13 ذی الحج کی عصر کی نماز تک ہر فرض نماز کی جماعت کے بعد تکبیرات کا بلند آواز سے ایک بار کہنا واجب ہے، ایک بار کہنا واجب ہے، اور اسی طرح سے 3 بار کہنا افضل ہے، اور سلام کے فوراً بعد کہہ لینی چاہیے۔ تنہا نماز پڑھنے والے پر واجب نہیں، لیکن اس کو بھی کہہ لینی چاہیے۔ حضرات محترم، قربانی کا وقت 10 ذی الحجہ، 10، 11 اور 12 یعنی 3 دن اور 2 راتیں ہیں۔ ان 3 دن اور 2 راتوں کے اندر جو شخص صاحب نصاب ہو جاتا ہے اس کے اوپر قربانی کرنا واجب ہو جاتی ہے، اور پہلے دن قربانی کرنا سب سے زیادہ افضلیت کا باعث ہے، دوسرے دن اس سے کم، اور تیسرے دن اس سے کم، تاہم قربانی ہو جائے گی۔ اس طرح قربانی کے جو جانور ہوتے ہیں ان کی بھی عمریں مقرر ہیں۔ ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ جو قربانی کے جانوروں کی عمریں بتائی گئی ہیں اسی کے مطابق ہوں یا اس سے زائد ہوں۔ اگر قربانی کے جانور کی جو عمر بتائی گئی ہے اس سے کم عمر کا جانور ہم نے ذبح کر دیا تو یاد رکھیں ایسے جانور کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ اونٹ ہے تو 5 سال کا، گائے بیل ہے تو 2 سال کی، اسی طرح بکری ہے 1 سال کی، بھیڑ کا بچہ اگر 6 ماہ کا ہے لیکن دور سے دکھنے میں سال کا ہے تو اس کی قربانی بھی ہو سکتی ہے، زیادہ ہو تو افضل ہے۔ اگر اس ٹائم پیریڈ سے، اس عمر سے کم میں ہیں تو یاد رکھیں ایسے جانور کی قربانی نہیں ہوگی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر کوئی جانور، لوگ عمومی طور پر 2 دانت کی طرف جاتے ہیں، عمومی طور پر 2 دانت کی طرف جاتے ہیں کہ آیا یہ جانور 2 دانت ہے یا نہیں ہے۔ یہ ایک اہم ترین بات ہے۔ جو تجربے کار لوگ ہوتے ہیں جو جانوروں کو پالتے ہیں یہ ان کا تجربہ ہوتا ہے کہ جانور کی عمر جب یہاں تک پہنچتی ہے تو اس کے بعد یہ 2 دانت کا ہو جاتا ہے۔ تو اب اگر کسی نے گھر میں کوئی بکرا پالا، اب یہ بکرا اگرچہ سال کا ہو چکا لیکن اس کے 2 دانت نہیں ہیں، تو چونکہ گھر کا پلا ہوا ہے، نظروں کے سامنے رہا ہے، تو اس کی قربانی درست ہو جائے گی، کیونکہ 1 سال بکرے کی عمر کا ہونا یہ پورا پایا جا رہا ہے۔ اس صورت میں کوئی اور اگر رکاوٹ نہیں ہے، کوئی اور عیب نہیں ہے، تو اس صورت میں اس بکرے کی قربانی درست ہو سکتی ہے۔ لیکن آج لوگ جھوٹ سے، دھوکہ دہی سے بھی کام لیتے ہیں اور جانور کی عمر کم ہوتی ہے زیادہ بتاتے ہیں، تو اسی لیے پھر تجربہ کار لوگوں نے ایک نشانی بتائی ہے کہ جب گائے بیل ہیں یہ 2 سال کے ہو جاتے ہیں تو پھر ان کے دانت آ رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح اونٹ ہے 5 سال کا ہوتا ہے
تو پھر جا کر کے اس کے 2 دانت کا معاملہ ہوتا ہے، اور اس طرح بکری ہے 1 سال کے ہوتے ہیں تو پھر جا کر کے ان کے 2 دانت ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو اس صورت میں پھر دانتوں کو دیکھ کر اس جانور کو خریدا جائے اور اس کی قربانی کرنی چاہیے۔ ہم قربانی بھی کریں لیکن اس معاملے میں سستی سے کام لیں تو یہ عمل درست نہیں ہے۔ کوئی ایسا جانور ہے جو بظاہر صحت مند لگ رہا ہو اور 2 سال کا لگ رہا ہو، گائے بیل وغیرہ، تو لیکن وہ 2 سال کا نہیں ہے، 2 سال سے کم ہے، تو یاد رکھیں ایسے جانور کی قربانی نہیں ہوگی۔ گوشت اگرچہ حلال ہے، قربانی نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے بعض اوقات ہم اجتماعی قربانی میں بھی حصہ لے رہے ہوتے ہیں۔ اجتماعی قربانی کے اندر شرکاء کے بھی مسائل ہوتے ہیں۔ گائے بیل وغیرہ کے اندر 7 حصے ہوتے ہیں، تو اگر 7 کے بجائے 8 افراد شامل ہو گئے تو اس صورت میں کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ ہاں، ایک جانور لائے ہیں، اس کے اندر 2 یا 3 یا 4 افراد مل کر رقم ملائی اور مل کر اس کو کچھ حصے وہ رکھنا چاہ رہا ہے، کچھ حصے وہ رکھنا چاہ رہا ہے، اور ٹوٹل حصے 7 ہی بنیں گے، تو اس صورت میں قربانی درست ہو جائے گی۔ اب گھر میں موجود کئی افراد کے اوپر بعض وقت قربانی واجب ہوتی ہے۔ والد صاحب ہیں وہ بھی کام کاج کرتے ہیں، والدہ ہیں وہ بھی کرتی ہیں۔ اب والدہ کے پاس الگ سے اپنے پیسے بھی موجود ہوتے ہیں، اگرچہ سربراہ والد ہی ہے، تو اس صورت میں جب وہ خاتون خانہ خود اپنے پاس بیلنس رکھتی ہے تو ان پر بھی قربانی کرنا واجب ہوتی ہے۔ اب ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ ایک بکرے یا بکری کو لا کر یہ گھر کے تمام افراد کی جانب سے ذبح کر دیا جائے، یہ درست نہیں۔ گائے بیل وغیرہ یا اونٹ وغیرہ لاتے ہیں تو اس میں 7 حصے ہو سکتے ہیں، گھر کے افراد کے ہو سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نام نامی اس میں گرامی کا ہو سکتا ہے۔ رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت سے متعلق بھی آپ قربانی کا ایک آدھ حصہ ڈال سکتے ہیں۔ مقصود یہ ہو اللہ اس کا ثواب سرکار کی ساری امت کو پہنچائے۔ اسی طرح سے بعض اوقات ہم کوئی منت مانتے ہیں کہ مولا میرا فلاں کام ہو جائے، میں تیری راہ میں جانور قربان کروں گا، میرا فلاں کام ہو جائے، یا اللہ میں تیرے راہ میں قربانی کا بکرا پیش کروں گا۔ یہ منت کا جانور ہو یا اسی طرح وصیت ہو، والد صاحب نے وصیت کی تھی کہ بیٹا میری طرف سے ہر سال قربانی کرتے رہنا، میری طرف سے ہر سال قربانی کرتے رہنا، اور نیک اولاد جو ہوتی ہے نا، نیک اولاد وہ ان چیزوں کا خیال کرتی ہے۔ دنیا میں آنے کا سبب والدین، ماں باپ، تو ماں باپ دنیا سے چلے گئے تو ان کے لیے میں کوئی ایسا عمل کرتا رہوں جس کا مرنے کے بعد بھی ماں باپ کو ثواب ملتا رہے۔ تو اگر والدین نے یا دونوں میں سے کسی ایک نے بھی یہ وصیت کی ہو کہ دنیا سے جانے کے بعد میری طرف سے قربانی کرتے رہنا، تو اب اولاد، نیک اولاد جب ماں باپ کی طرف سے قربانی کرے گی تو یہ سارا کا سارا گوشت فقراء اور مساکین میں صدقہ کرنا یہ لازم ہے۔ جیسے عمومی قربانی کا گوشت 3 حصے کیے جاتے ہیں، وہ طریقہ کار یہاں استعمال نہیں کیا جائے گا۔ مالدار یا ہمارے رشتہ دار جو مالدار وہ نہیں اس کو استعمال کر سکتے، بلکہ فقراء اور مساکین تک جو قربانی نہیں کر رہے، فقیر شرعی ہیں، فرمایا فقیر شرعی ہیں، ان کو یہ گوشت دینا یہ واجب ہوگا۔ قربانی کے جانور میں اگر تھوڑا بہت عیب ہو تو قربانی ہو جائے گی، لیکن اگر کوئی بڑا عیب ہو تو ایسی صورت میں قربانی کے جانور جو ہے اس کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ تو اسی لیے قربانی کے جانور کو لانے میں بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے۔ اس کی خدمت کرنے میں، یہ 2-4 دن کا ہمارے پاس مہمان آتا ہے تو ہم اس کی بھرپور خدمت کریں، جتنا ہو سکتا ہے اس کی خدمت کریں۔ 2-4 دن کا ہمارے پاس مہمان ہے، اس کے بعد اللہ کی راہ میں یہ ذبح ہو جائے گا، تو ہم اس کو کوئی تکلیف نہ دیں، اس کے دانے پانی کا خیال کریں۔ ہمارے نوجوان بعض اوقات ان جانوروں کو لے کر گھوم تو رہے ہوتے ہیں، خوش ہو رہے ہوتے ہیں، سیلفیاں بنا رہے ہوتے ہیں، تشہیر کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کھانے اور پانی کا خیال نہیں کرتے۔ اور بعض اوقات
ایسے لے کر جاتے ہیں اور یہ جانور بھاگا بھدک گیا، کیونکہ یہ دیہاتوں سے آتے ہیں، شہر میں آ کر یہ جب رش ہوتا ہے، یہ شور شرابہ کیا جاتا ہے تو یہ گھبرا جاتے ہیں، اور یہاں پر پکے روڈ ہوتے ہیں۔ اگر کوئی جانور اللہ نہ کرے بھاگتا ہے، بھدک گیا ہے اور وہ گر جاتا ہے، ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے، پتہ ہے قربانی ہی نہیں ہوتی۔ تو اسی لیے 2-4 دن کے لیے آتا ہے، تو اس حضرت کی بھرپور خدمت کرنی چاہیے اور اس کا خیال کرنا چاہیے، ایسا کوئی عمل نہ کریں کہ جس کی وجہ سے اس جانور کو تکلیف ہو، اور تاکہ بہترین انداز میں اس کی قربانی ہو سکے۔ ہاں، بوقت ذبح قربانی کرنے کے لیے جانور کو پکڑا، اس دن وہ بھاگا، اچھلا کودا، اب اگر کوئی ایسا عذر پیش آ گیا کہ جس کی وجہ سے ہم یہ سمجھے کہ قربانی نہیں ہے، تو ایسا اس وقت کا یہ عذر قابل قبول نہیں ہوتا، بلکہ ٹانگ ٹوٹ گئی یا کوئی اور چوٹ لگ گئی تو بوقت ذبح اس کو ذبح کر دیا جائے گا اور اس کی قربانی درست ہو جائے گی، اس کی قربانی درست ہو جائے گی۔ حضرات محترم، اس طرح بعض وقت لوگ جانور لے کر آتے ہیں اور یہ پوچھتے ہیں کہ حضرت کیا خصی جانور کی قربانی ہو سکتی ہے؟ تو یاد رکھیں، خصی جانور کی قربانی غیر خصی کی بنسبت افضل و اعلیٰ ہے، افضل و اعلیٰ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قربانی کے دن 2 سرمائی رنگ کے سینگوں والے خصی مینڈھے ذبح کیے، اور یاد رکھیں غیر خصی بکرا جو اکثر پیشاب پینے کا عادی ہوتا ہے، اگر اس کے گوشت سے بدبو نہ آئے تو کھا سکتے ہیں، ورنہ مکروہ ہے۔ تو جو غیر خصی جانور لے کر آتے ہیں بالخصوص بکرا، تو اس کا بھرپور خیال کرنا یہ ضروری ہے، ایسا انداز اختیار کیا جائے کہ یہ اپنا پیشاب وغیرہ نہ پی سکے۔ اب اگر اسی حالت میں اس کو ذبح کر دیا گیا اور اس کے گوشت سے بھی بدبو آ رہی ہے تو ایسے گوشت کا استعمال یہ مکروہ تنزیہ ہے، منع ہے، ایسے گوشت کھانے سے بچنا چاہیے۔ قربانی سے متعلق ایک اور مسئلہ بھی درپیش ہوتا ہے۔ اگر ہم نے ایک جانور خریدا، گائے خریدی، تو جب ہم گھر پہ لے کر آئے اب ہمیں پتہ چلا کہ یہ حاملہ ہے، یہ حاملہ ہے، تو اب اس کی قربانی کا کیا حکم شرع ہوگا؟ یاد رہے کہ قربانی کا جانور اگر حاملہ ہے اور ڈاکٹر کہتا ہے کہ 1-1.5 ماہ یا کچھ دن ہوئے ہیں اس کے حمل کو، تو اس صورت میں اس کی قربانی کی جا سکتی ہے، درست ہے۔ لیکن اگر 6-7 ماہ ہو گئے ہیں تو پھر ایسے جانور کی قربانی نہیں کرنی چاہیے۔ اب اگر کسی کو پتہ نہیں تھا، اس نے قربانی کے ایسے جانور کو ذبح کر دیا کہ بعد میں پتہ چلا کہ اس کے پیٹ میں بچہ ہے، تو اس بچے کو بھی ذبح کر دینا چاہیے، وہ بچہ بھی حلال ہے۔ ذبح نہیں کیا، اپنے پاس رکھا، تو اس بکرے کو، اس بچے کو صدقہ کرنا اس کے اوپر واجب ہے، صدقہ کر دیں۔ اگر بیچا ہے تو رقم کو صدقہ کر، اپنے پاس نہیں رکھ سکتا۔ تو اگر معلوم نہیں ہے تو معلوم ہے کہ جو جانور خرید کر لایا ہوں یہ حاملہ ہے، 4 ماہ 5 ماہ ہو گئے ہیں، تو اس کو چاہیے کہ ایسے جانور کو ذبح کرنے سے بچے، اس کو بیچ کر اس جانور سے افضل جانور لے کر آئے، اس جانور سے افضل جانور لے کر آئے۔ بعض اوقات ہمارے یہاں اس طرح بھی ہوتا ہے کہ ایک شخص جانور لے کر آیا، ایک شخص جانور لے کر آیا، 1.5 لاکھ کا لے کر آیا ہے۔ اب جیسے یہ علاقے میں آیا ہے، یہاں اس کو کوئی مل جاتا ہے کہ حضرت یہ جانور آپ مجھے 170 کا دیں گے، لایا کتنے کا تھا؟ کتنے کا لایا تھا؟ 1.5 لاکھ کا۔ تو اب جب اس نے یہ سنا کہ 170 کا یہ مجھ سے خریدنا چاہ رہا ہے، یہ 2 کا خریدنا چاہ رہا ہے، تو یہ اب لالچ میں آ گیا کہ ہاں یار بیچ دے تو دوسرا لے آؤں گا۔ تو اس نے یہ جانور خریدا تھا قربانی کرنے کے لیے، اب اس کے لیے اسی جانور کی قربانی کرنا لازم تھی، صاحب نصاب ہے، امیر ہے۔
اب اگر اس جانور کو بیچتا ہے اور ایک 70 کا اس نے بیچ دیا ہے، 1.5 لاکھ کا لیا تھا، 20,000 اس کو بچ گئے ہیں، اب یہ جا کر کے مزید کوئی 1.5 لاکھ کا لے کر آ رہا ہے یا 1,40 کا لے کر آ رہا ہے، تو اس کے لیے یہ عمل درست نہیں ہے، یہ عمل درست نہیں ہے۔ وہ جو رقم بچی ہے 20,000، اس کو صدقہ کرنا اس کے لیے ضروری ہے۔ ہاں اگر کوئی ایسا جانور لاتا ہے، اس کو بیچتا ہے 1.5 لاکھ کا، پھر منڈی میں جا کر مزید اور پیسے ملا کر 2 لاکھ کا اس سے فربا صحت مند اور اچھا جانور لے کر کے آتا ہے، تو یہ قربانی اس کے لیے درست ہو جائے گی۔ لیکن جو جانور خرید کر آیا، کوشش کرے اسی جانور کی قربانی کرے۔ اسی طرح سے جانور سے نفع اٹھانا یہ بھی درست نہیں ہے۔ بعض اوقات ایسی گائیں یا ایسی بکری لے کر کے آتے ہیں، یا اونٹ بعض اوقات لوگ لے کر آتے ہیں۔ اب وہ سوچتے ہیں کہ 2-4 دن ہیں، ابھی اونٹ کو گھماتے پھراتے ہیں، اوپر بچوں کو بٹھاتے ہیں، اب یہ سوچے کہ بچوں کو بٹھاؤ، سیر کرو، کچھ پیسہ کما لوں، تو قربانی کے جانور سے نفع حاصل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور اسی طرح اس کا دودھ نکال کر بیچوں یا استعمال کروں، اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ قربانی کا جانور تقرب الی اللہ، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے لیا گیا ہے، تو خالص اللہ تبارک و تعالی ہی کی رضا کے لیے میں اس جانور کو رکھوں اور اس جانور سے بغیر کوئی نفع لیے اس کی خدمت کرتا رہوں، اور جب قربانی کے دن آن پہنچیں، ایام نہر آ جائیں، تو پھر میں اس قربانی کے جانور کو اللہ کی رضا کے لیے ذبح کر دوں۔ اللہ کریم نے قرآن کریم فرقان حمید میں یہ ارشاد فرمایا ہے، اے لوگوں، تمہارے قربانی کے جو جانور ہوتے ہیں، جتنا بھی اس کا گوشت ہے یا اس سے جو تم نفع حاصل کرتے ہو، یہ نفع ہمیں نہیں پہنچتا، بلکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تم جب ذبح کرتے ہو تمہارے دل کے اندر تقویٰ کتنا ہے، رب کی رضا کتنی ہے کہ میں مولا یہ عمل اختیار کر رہا ہوں، تو نے حکم دیا ہے صاحب نصاب ہونے پر اپنے جانوروں کی قربانیوں کو پیش کرو، مولا وقت آئے تو جان طلب کرے گا، میں تیری راہ میں جان کو بھی پیش کر دوں گا۔ تو اللہ نے ہم سے جان نہیں مانگی، اور صاحب نصاب شخص کو یہ حکم دیا گیا کہ قربانی واجب ہوگی تو اب قربانی کو ہی کرو، اور اس قربانی کے جانور سے نفع اٹھائے بغیر ہی۔ اسی طرح قربانی کا جانور ذبح کرنے کے وقت ایک اہم ترین مسئلہ درپیش ہوتا ہے۔ اگر میں کسی ایسے شخص کو بلاتا ہوں جس کو پہلے میں نہیں جانتا تھا، اور وہ غیر مسلم ہے، اور اس نے آ کر میرے جانور کو ذبح کر دیا، تو یاد رکھیں آپ کی قربانی نہیں ہوگی۔ غیر مسلم کا ذبیحہ یہ مسلمان کے لیے درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے، حلال نہیں ہے۔ تو مسلمان بھی اگر ذبح کر رہا ہے تو کم از کم اتنی آواز کے ساتھ وہ تکبیر پڑھے، اللہ اکبر اللہ اکبر، کہ اس کے اپنے کانوں تک آواز جائے۔ بعض وقت بڑے جانور کو کسائی کے ساتھ مل کر یہ صاحب ذبح کر رہے ہوتے ہیں، تو اب جو کسائی ہوتا ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ تکبیر جو ہے نا یہ حضرت خود پڑھیں گے، اور جو حضرت ہیں وہ یہ سوچ کر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کہ کسائی صاحب آئے ہوئے خود تکبیر پڑھیں گے، تو دونوں ایک دوسرے کے اوپر انحصار کرتے ہیں، ایک دوسرے پر ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ وہ تکبیر پڑھیں گے، وہ کہتے کہ یہ پڑھیں گے، دونوں ہی نہیں پڑھتے اور جانور کو ذبح کر دیتے ہیں۔ ایسی صورت میں یہ جانور مردار ہو گئے، حلال نہیں ہے، اور ہماری اس طرف توجہ نہیں ہوتی۔ ہم مرغی لینے جائیں کبھی اس کو بھی دیکھا کریں، چیک کیا کریں۔ ہم مسلمان ہیں، آج بیماریاں اس قدر آ گئی ہیں، وجہ یہ بھی ہے کہ ہم ان چیزوں میں دیکھتے ہی نہیں ہیں۔ منہ میں گٹکا اس نے ڈالا ہوا ہے، پان ڈالا ہوا ہے، اور گٹکا کھا رہا ہے، مرغی ذبح کر کے ڈرم میں ڈال رہا ہے، ذبح کیے جا رہے ہیں، ڈالے جا رہے ہیں، ذبح کیے جا رہے ہیں، ڈالے جا رہے ہیں، اور ہم یہ سمجھ بیٹھے کہ یہ حلال ہو گئی۔ کوئی بھی مرغی ہو یا گائے ہو، کوئی بھی جانور ہو، جب اس کو ذبح کیا جائے تکبیر اتنی بلند آواز سے اس کو پڑھنی چاہیے، شور نہ ہو، کوئی ایسی آوازیں نہ آ رہی ہوں جو سننے میں مسئلہ پیش کرتی ہوں، ثقل سماعت یعنی اس کو سننے میں کوئی بیماری نہ ہو، کم سننے کا عارضہ نہ ہو۔ ایسی صورت میں اتنی آواز کا ہونا ضروری ہے کہ کم از کم وہ اس کو خود سن سکے۔ اگر تکبیر پڑھتا ہی نہیں ہے
یہ دل میں پڑ رہا ہے تو یاد رہے ایسی قربانی درست نہیں ہوگی، ایسی وہ مرغی جو ہم لے کر کے آئیں گے وہ ہمارے لیے حلال نہیں ہوگی، ہم اس میں غور نہیں کرتے۔ اسی طرح ذبح کے دوران 4 رگوں کا کٹنا ضروری ہوتا ہے، 4 رگیں جن کا نام حلقوم، مری اور ودجین ہے، کہ 4 میں سے کم از کم چاروں کی چاروں آدھی یا آدھی سے زائد کٹ جائے۔